جی الحمدللہ. اب تو امید ہے کہ بہت سارے رنج و غم ختم نہیں بھی ہوئے تو ان کا رخ بدل گیا ہوگا. یہی مطلوب ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ایک شعر یاد آ رہا ہے آپ سے بات کرنے کے دوران اور بھول بھی گیا کہ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. بس اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ آپ اور میں اور ہمارے ارد گرد والے ہر طرح کے غم سے بے نیاز ہو کر جو موجودہ غم ہے ان کو اپنی انرجی بناتے ہوئے فکر آخرت میں ڈال دیں. اور اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے بہترین طریقے سے یہ کام لے. اتنا دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب بہت سارے لوگوں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کافی ذہن سے بوجھ ہٹ گیا. اور میں نے یہی سوچا ہے اور مجھے سمجھ بھی یہی آئی ہے کہ لوگوں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. جیسے اکثر چیزوں میں ہم وجہ دوسروں کو سمجھتے ہیں لیکن ڈھونڈیں تو قصور اپنا ہی کہیں نہ کہیں نکل رہا ہوتا ہے نا. تو جتنا زیادہ آپ اور میں اپنے بارے میں جاننے لگ جائیں گے، جتنا زیادہ ہم اپنے اندر جھانکیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وجہ ہم تھے. اور مجھے جس چیز سے بہت زیادہ خوف آتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جا کے اگر یہ ہوا تو کیا بنے گا کہ ہم دوسروں کو وجہ سمجھتے رہے لیکن وجہ ہم خود نکلے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں بیمار ہو گئے تھے، موسم خراب تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن دیکھا جائے تو موسم سے زیادہ ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ اپنے بارے میں سوچنے کی عادت ڈالیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے یہ بہترین طریقے سے اپنے معاملات کو کروائے گا. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہمارا ڈے 8 ہے اور بہت ساری لمبی لسٹ ہے اب ہمارے پاس کہ جس کو ہم نے دیکھنا ہے انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ڈونٹ بی سیڈ لا تحزن. غم نہ کرو، ڈونٹ بی سیڈ. آج اس میں ڈے 8 کا آغاز کریں گے بہت ہی خوبصورت ٹپس کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ ہماری سیریز کو ہمارے اور دوسروں کے فائدے کا بنا دے اور ہم اس سے بہترین فائدے لے سکیں. سب سے پہلے ہر روز کی طرح پارے کی آیتوں میں سے کوئی ایک آیت، کیونکہ قرآن پاک ہر دکھ درد کا علاج کرتا ہے. تو سورۃ آل عمران 153 ہے آج ہمارے سامنے. غزوہ احد کا تناظر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کے بہترین انسان ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بہترین ساتھی ہونے کا لقب دیا. اور جنگ بھی وہ ہے کہ جس میں کہہ لیجئے کہ بڑے بڑوں کے قدم اکھڑ جائیں. لیکن راہ حق کے یہ مسافر کیا عجیب مسافر تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو کسی نے کہا کہ 2.5 ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، یہ بات انہی کے بارے میں کسی نے کہی ہوگی کہ صحابہ کرام ایک ایسی کھلبلی کا شکار ہوتے ہوئے دکھتے ہیں کہ جہاں آپ کہہ لیجئے کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ بھگدڑ مچ گئی. اور ایسے میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہمارے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اس دکھ اور غم کے موقع پر جو خوشخبری سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام مجید کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتی ہے. اس تُفْسِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ کرو، یعنی غم نہ کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. تو کیا پتہ چلا آپ کے میرے غموں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو بدلنے والی چیز کہ جب سب گھبرا رہے ہوں، جب بھگدڑ مچ چکی ہو، جب لوگوں کو اپنی جان کی اور مال کی پڑی ہو تو تم اس وقت مطمئن رہو.
یاد رکھیے کہ جو بات کسی نے کہی کہ مصیبت تنہا نہیں آتی، وہ بالکل سچ ہے۔ جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو ہمارے رویے اس کو مزید مشکل کر دیتے ہیں۔ مثلا اللہ نہ کرے کسی کے بچے کو چوٹ لگ جائے تو یہ ایک غم تھا نا، لیکن ماں کا چیخنا پکارنا بلکہ بے ہوش ہو جانا، یہ غم بھی غم ہوتا ہے۔ تو زندگی میں کچھ لوگ چھوٹے غم کو بڑا بنا لیتے ہیں۔ آپ کے لیے ٹپ یہ ہے، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، ایسی چیز جس کو کہتے سر پہ پڑی، لیکن اپنے آپ کو کول اینڈ کام رکھیے، کیونکہ جب ایک انسان تکلیف اور آزمائش کے لیے پہلے سے تیار رہتا ہے تو وہ عموماً گھبراتا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے اپنے رویوں کی وجہ سے مزید بڑھ جاتی ہیں، جیسے انجیکشن لگوانا ایک تکلیف ہے، لیکن جب بازو کو کھینچ لیا جائے اور خود کو اور اکڑا لیا جائے تو درد کا احساس بڑھتا ہے۔ تو آج سے اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھنا شروع کیجئے کہ جب گھبراہٹ طاری ہونے کا وقت آیا ہو اور سب گھبرا بھی رہے ہوں اور ہاتھ آئی چیز جانے کا اندیشہ بھی ہو، تو اس وقت میری کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جما دے۔ پچھلے سبق میں جو ٹاپکس لیے تھے ان کا خلاصہ لے لیجئے۔ ہم نے جو ٹاپک پڑھا اس میں سب سے پہلے تھا غم نہ کریں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، دوسروں کی اذیت سے مت گھبرائیں، جو کھو گیا اس پر افسوس نہ کریں، چھوٹی چیزوں پر افسوس مت کریں، اور اس میں تو کہوں گی کہ دنیا ساری چھوٹی ہے، دنیا بھی چھوٹی، دنیا کے غم بھی چھوٹے، دنیا کی خوشیاں بھی چھوٹی۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پانے کے شوق میں یا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے چھن جانے کے خوف میں، ہم فیہا خالدون، وہ کیفیت جو جنت میں جا کر اگر خلد میں بدل گئی تو اس سے خوبصورت کوئی نعمت نہیں، ہم اس کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو زندگی میں دنیا کی چیزوں کو بہت بڑا نہ سمجھیے، اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد بھی آئے گی۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا بنا کر بڑی بڑی چیزوں کو کھونے کے عادی ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک ٹاپک جو ہم نے اس میں کیا تھا وہ کیا تھا، فکروں کو دور رکھیے اور نیکی کر دریا میں ڈال، کیونکہ جب ہم نیکی کر کے دریا میں ڈالنے کی بجائے لوگوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں نا، تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بات پہ بھی خوش نہیں رہتے۔ پھر اسی طرح سے ٹاپک تھا ہمارے پاس، لعنت ملامت اور اعتراضات پر رنج مت کریں، کیونکہ اکثر ہمارے دکھی رہنے کی وجہ لوگوں کی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح تنگ دستی پر غم نہ کریں، کیونکہ قلت مال میں سلامتی ہے۔ بڑے گھر کے بڑے مسائل ہیں تو چھوٹے گھر کے چھوٹے مسائل ہیں۔ پھر جو بھی وقوع پذیر نہیں ہوا اس سے نہ ڈریے، خام خواہ آنے والے وقت کو سوچ کر ہولتے رہیں گے تو خود بدبختی ہوگی۔ پھر اہل باطل اور حاسدین کی تنقید سے غمگین مت ہوں، کیونکہ حاسد اور تنقید کرنے والا خود اس چیز کا اقرار کر رہا ہے اپنی زبان میں کہ آپ میں کوئی خوبی ہے، تبھی تو اس کو آپ کی فکر ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر خوش رہیے، اسمائل دیجیے، اپنے آپ کو مبارک دیجیے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پیاری ہے، پسند ہے، اور جو اس نے دے دیا آپ اس پہ راضی ہیں، تو دنیا میں کوئی بندہ آپ کو دکھی نہیں کر سکتا۔ میں ہمیشہ اس چیز کے اوپر سوچتی ہوں کہ جو 10ویں فلور پہ کھڑا ہے اس کو تو ڈر ہے گرنے کا، پاؤں پھسلے گا تو گرے گا، دھکا پڑا تو گرے گا، تو جو کھڑا ہی نیچے ہے اس کو کیا مسئلہ، وہ تو خوش رہے گا نا۔ تو لہٰذا اپنے لیے یہ اصول رکھیے گا کہ میں نے زندگی میں کسی ایسی چیز کو وجہ بنا کر جو میرے ہاتھ میں نہیں، جس کو میں بدل نہیں سکتی، جس کو مجھے صرف قبول ہی کرنا ہے، تو پھر میں اس پہ راضی کیوں نہ رہوں۔ تو تقدیر سے لڑتے نہیں ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ آج جس ٹاپک سے ہم بات شروع کرنے والے ہیں، نوٹ کر لیجئے، بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اور ہر ٹاپک آپ کو یقیناً اپنا لگتا ہوگا، کیونکہ ہمارے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کی باتوں سے پریشان ہیں۔ تو ٹاپک ہے لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر پریشان نہ ہوئیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہم کیا سیکھنے والے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بات کا اندازہ جو ابھی تک ہو چکا ہے مزید اچھا ہو جائے گا کہ ہم دوسروں ہی کی وجہ سے اکثر دکھی رہتے ہیں، اور جتنا زیادہ اپنی ذات کو مضبوط کرتے جائیں گے، اپنی کمیاں بیشیاں دور کرتے جائیں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی باتوں سے بے نیاز کر دے گا۔ لوگ کبھی ہمیں جان کے تکلیف دیتے ہیں، کبھی بے انجانے میں بھی دے دیتے ہیں، تو کیسے ان چیزوں سے پریشان ہونا چھوڑے،
اس بات کا یقین کیجئے کہ لوگ نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ موت و حیات کے، نہ حشر اور نہ نشر، اور نہ ثواب اور نہ عذاب، کسی پر بھی تو ان کا اختیار نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے بعد میں، کیا مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے، کوئی نفع دے سکتا ہے؟ جینے اور مرنے کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں اللہ نے دیے، ہمارے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ ایک شاعر نے یوں کہا، جو لوگوں کے تصرفات اور حرکات دیکھ دیکھ کر مضطرب ہو، وہ فکر کے مارے مر جائے گا، جبکہ جری و بے باک مزہ پاتا۔ آپ اس کے ساتھ ہولنے کی کیفیت لکھ لیں، یعنی بعض لوگ ہر وقت اسی دھڑکے میں رہتے ہیں، ہائے کوئی یہ نہ کر دے، ہائے یہ نہ ہو، تو وہ تو کچھ نہ کریں گے، یہ اپنی فکر میں مر جائے گا۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں، ہم ایسی زندگی میں ہیں کہ اگر فرشتوں کو معلوم ہو جائے تو وہ ہم سے اس پر تلواروں سے جنگ کریں۔ جی، یعنی ایمان والے کے دل میں اتنا سکون اور اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بادشاہوں کو پتہ چلے تو وہ فوجیں لے آئیں اس سکون کو لوٹنے کے لیے، کیونکہ بادشاہوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہر اچھی چیز پہ ہمارا حق ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل پر کبھی کبھی ایسے احوال گزرتے ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اہل جنت بھی اس جیسے حال سے گزرتے تو وہ اسے خوشگوار زندگی سمجھتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دل پر کبھی کبھی ایسے احوال گزرتے ہیں کہ وہ خوشی سے ناچ اٹھتا ہے جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی محبت سے خوش ہوتا ہے۔ جی، کبھی آپ کی زندگی میں ایسا کوئی وقت آیا؟ اکیلے میں مسکرائیں کبھی آپ کو ایسا لگا کہ وہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے؟ کبھی آپ کے دل میں یہ آیا کہ کس چیز کی خوشی ہے مجھے؟ کبھی آپ کے دل میں یہ آیا کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی خوش ہوگا دنیا میں؟ اور اگر نہیں آیا تو پھر آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے، اور اگر آپ کو ہر وقت یا اکثر ایسی کیفیات محسوس ہوتی ہیں تو مبارک ہو۔ سچے ایمان کی علامت دل میں خوشی کا ہونا ہے۔ خوشی باہر سے نہیں آتی، اندر سے آتی ہے۔ ہم اس کو باہر کی چیزیں، اور وہ بھی نقلی کھلونے، کپڑے، جوتے، اس سے بہلاتے ہیں۔ ہمیں سے اکثر لوگ لگژریس لائف کو خوشی کہتے ہیں، نرم گدوں کو، گرم کپڑوں کو، نرم جوتوں کو، حالانکہ یہ تو بے جان چیزیں ہیں۔ دل ایک زندہ دل ہے، اس کو بے جان چیزوں سے آپ خوش نہیں کر سکتے۔ بہلا سکتے ہیں، جیسے بچے کو گڑیا دے دیں، لیکن بڑی عورت کو گڑیا دیں گے تو وہ تو کہے گی مجھے تو ریئل بچہ چاہیے۔ تو ہمارے دل کی اصل خوشی اللہ کی یاد ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب جیل میں ڈالا گیا اور جیلر نے دروازہ بند کیا تو فرمایا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ جیل ہی میں تھے کہ فرمایا میرے دشمن میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، میری جنت اور بہشت تو میرے سینے میں ہے، میں جہاں جاؤں وہ میرے ساتھ ساتھ ہے۔ مجھے قتل کر دیں تو شہادت کا درجہ ملے گا، مجھے شہر سے نکال باہر دیں، مجھے شہر سے باہر نکال دیں تو سیاحت یعنی سیر ہوگی، سیاحت ہوگی، جیل میں میرے لیے خلوت ہے یعنی تنہائی۔ جی، ذرا سے اس کو لاک ڈاؤن سے محسوس کیجیے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ۔ کتنا عرصہ آپ میں سے کئی لوگ باہر نہیں نکلے؟ خوش ہیں کہ پریشان ہیں؟ بس جواب آپ کو اندر سے ملے گا۔ جن کو گھر میں رہ کر سکون اور خوشی مل رہی ہے اور ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، وہ تو کہیں گے ساری زندگی باہر نہ نکلے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ گھر بیٹھ کر مسجدوں کی نمازوں کا اجر مل رہا ہے تو ہمیں گھر میں پڑی کیا بری۔ لیکن جن کو گھروں میں سکون نہیں، جن کے اندر بے چینی ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو اللہ کو کھو دے وہ کیا پائے گا، اور جو اللہ کو پا لے اس سے کیا کھوئے گا۔ یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کو پا لے وہ ہر چیز کو پا لے گا، جو اللہ کو کھو دے گا وہ ہر چیز کو کھو دے گا۔ تو کیا سوچا آپ نے اس بات کو سن کر؟ کیا ابھی بھی آپ لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر پریشان ہوں گی؟ نہیں ہونا۔ دیکھیے، لوگوں کا اختیار صفر، لوگوں کی منفی رائے کی پرواہ صفر۔ کیوں؟ ہمارے پیارے نبی نے ایک دعا سکھا دی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، دل سے کہیے، اے اللہ، جس سے تو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں، اور جس سے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں۔
اور کسی مالدار کو اس کی دولت تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکے گی۔ یقین تو کیجیے اس دعا پہ، پھر دیکھیے کیسے آپ کا اندر خوشیوں سے بھر جائے گا۔ ہم ساری زندگی یہی بات نہیں سیکھتے اور رو رو کے کھپ کھپ کے دنیا سے جانے کے قریب ہوتے ہیں۔ جب اللہ دے تو کوئی روکے نہیں، اور اللہ نہ دے تو بندے کیا کریں گے؟ تو کیا سیکھا کہ جو لوگوں کی حرکات پر مضطرب رہے گا وہ فکر سے مر جائے گا۔ اس کے برعکس جری، بہادر، بولڈ، بریو مین وہ مزے پاتے ہیں دنیا کے۔ ہم ایسی زندگی میں ہیں کہ اگر فرشتوں کو معلوم ہو جائے تو وہ ہم سے اس پر تلواروں سے جنگ کریں۔ ابراہیم بن ادم یہ جملہ کہہ گئے تو بات تو سوچنے کی ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ جملہ آپ کو کیا دے رہا ہے کہ دل پر کبھی کبھی ایسے احوال بھی گزرتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی محبت سے خوش ہوتا ہے تو پھر اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ہے۔ اور جیل کی تنہائیوں میں ابن تیمیہ جو بات کہہ گئے کہ میری جنت تو میرے سینے میں ہے، جہاں جاؤں گا وہ میرے ساتھ ہے، قتل کر دیں تو شہادت، چھوڑ دیں گے تو سیاحت، اور جیل میں میرے لیے تنہائی۔ اور بندہ مومن کو وتبتل الیہ تبتیلا ہی کی تو خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ جڑوں۔ تو کیا سیکھا؟ لوگوں کی فکر نہیں کرنی، اللہ کی فکر کیجیے۔ خدا نخواستہ کسی نے رب کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، رب مل گیا تو سب مل گیا، جس کا رب اس کا سب۔ جی، اللہ کا تقوی ہی ہوگا تو حقوق العباد پورے ہوں گے۔ اور اگر لوگ کچھ کہیں، کوئی غم ہو، کوئی فکر ہو، کوئی اندیشہ ان کی طرف سے، تو کہہ دیجیے فوض امری الی اللہ، میں تو اپنا سارا معاملہ اپنے رب کے سپورٹ کرتی ہوں۔ خوش رہنا آ جائے گا، جینا آئے گا۔ اور میں کہہ سکتی ہوں اگر آپ ان ٹپس پہ عمل کرتے جا رہے ہیں تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ اب آپ کی اگلی زندگی پچھلی زندگی سے بہت خوبصورت اور حسین ہوگی۔ نیکسٹ ٹپ لیجئے، جس چیز کی وجہ سے آپ غمگین ہیں اس کی قیمت تو جانیے۔ دیکھیے بچہ چھوٹے سے کھلونے کے لیے رو رو کے حال برا کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت نہ سمجھ بچی کہہ لے، چھوٹا سا کھلونا یا چند کپڑوں کے جوڑے، کوئی جوتی، کوئی میک اپ، کوئی معمولی سی چیز نہ ملنے پہ ناراض ہو جاتی ہے۔ ماں باپ سے ناراض ہوئی یا شوہر سے ہوئی، تو کبھی آج کے بعد کسی چھوٹی سی چیز کی وجہ سے دل میں بوجھ آئے تو خود سے سوال کیجئے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ $5-10 کی قیمت، 15-20 $100، اور آپ اس کے لیے اپنی قیمتی لاکھوں کروڑوں سے قیمتی زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ کیا آپ کو بھی یہی پسند ہے؟ سلف میں ایک بزرگ نے مالداروں، ان کے محلات اور مکانات اور مالوں کے بارے میں کہا، ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا حساب نہیں ہوتا، ان سے حساب لیا جاتا ہے۔ یعنی جن کی چیزیں وہ حساب دیں، آپ کو تو اللہ ضیافت میں کھلا دے گا سب کچھ۔ سچ کہا ہے کہ قبر کی پہلی ہی رات میں قیصر و کسریٰ کے محلات بلا دیے جاتے ہیں۔ جی، کیونکہ جو محل میں تھا، چاہے وہ قیصر تھا یا کسریٰ تھا، قبر تو مٹی کی ہی ہوگی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ الانعام میں آتا ہے، ہم تم کو تنہا تنہا لے کر آئیں گے جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ مومنین کہتے ہیں صدق اللہ و رسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ اس کے برعکس منافق کہتے ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ نعوذ باللہ۔ زندگی سوچ اور فکر کی تابع ہوتی ہے۔ آپ جس فکر کے ساتھ رہتے ہیں، جس کو نشو و نما دیتے ہیں، جس کے بارے میں سوچتے ہیں، وہی آپ کی زندگی میں مؤثر ہوتی ہے۔ زندگی نہ خوشگوار ہو یا خوشگوار، سلف میں سے کسی کا قول ہے، اگر تمہارے پیر میں جوتے نہ ہوں تو اسے دیکھو جس کی پنڈلیاں کٹ گئی ہوں۔ پیروں کی نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگو گے۔ شاعر کہتا ہے کسی حادثے کے اندیشے سے میں فکر میں دبلا نہیں ہوتا،
جب وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو میں گھبراتا نہیں، یعنی نہ وقت سے پہلے پریشان ہوں کہ آ نہ جائے، حادثہ نہ ہو جائے، تکلیف نہ آ جائے، اور جب ہو جاتا ہے تو میں کہتی ہوں گزر ہی جائے گا۔ کیا خوبصورت اسٹریٹجی ہے۔ اس کے برعکس کیا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان تو نہیں ہوتے؟ تو آج کے بعد اس اصول کو پلے سے باندھ لیجئے، پہلے چیز کی ویلیو تو لیجئے۔ کسی نے ایک موقع پہ کچھ کہا، ایسی کہ سسرالی تعلقات میں پریشانی تھی، تو کہنے لگی میاں تو بہت اچھے ہیں، ان کے ساتھ میرا ریلیشن بھی بہت اچھا ہے، لیکن سسرالی ماحول میں ہی گھر میں کوئی اور تھے، تو وہ ہر وقت تنقید، چیڑ چاڑ، جو کچھ بھی راہ جاتے کی باتیں، تو کیا کروں؟ تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ ایویلیویٹ اٹ، اس کو ویلیو دیجیے۔ کیسے؟ الحمدللہ ایک عورت کے لیے شوہر بہت اہم ہوتا ہے، جیسے شوہر کے لیے بیوی اہم ہے۔ وہ ناراض ہیں، وہ روٹھیں، وہ غصہ کریں، اٹ میک اے ڈفرنس۔ رہ گیا گھر میں کوئی ایسا سسرالی رشتہ کہ جس کا آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں، تو آپ اس کی بات کو اہمیت نہ دیا کریں۔ لکھیے ایک جملہ، لوگوں کو صرف اتنی اہمیت دیں جتنے وہ آپ کے لیے اہم ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو جو ہماری زندگی میں اہم بھی نہیں ہوتے اتنی اہمیت دے دیتے ہیں جتنی ہمیں اپنے پیاروں کو دینی چاہیے، اور بعض دفعہ پیاروں کو ناراض کر کے دوسروں کی ناز برداریاں کرتے رہتے ہیں۔ تو آج اس اصول کو اگر آپ سیکھ جائیں گے نا، تو مجھے یقین ہے کہ بہت ساری انڈو پاک کلچر میں رہنے والی بہنوں کے کم از کم مسائل حل ہو جائیں گے، جو صرف سائیڈ کے رشتوں کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کی یہ روایت جو ہم نے سنی کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847، اور ایک اور روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 1270۔ اگر اللہ کے ہاں دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ تو پھر کیا کریں؟ قبر کی پہلی رات کو یاد کیجیے۔ اکثر لوگوں کو میں یہ جملہ بولتی ہوں، قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ دنیاوی محلات فراموش ہو چکے ہوں گے، کیونکہ سورۃ الانعام 94 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تم کو تنہا تنہا لے کر آئیں گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ پورا ادا کے لفظ ہیں۔ اسی پر ایک لیکچر بھی تھا ہمارے پاس جس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا تھا، اور میں مر گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو وہ یاد رہے گا نا، تو پھر وہ دنیا میں زیادہ لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوگا۔ سرکش انسان کیا چاہتا ہے؟ عیاشی کی زندگی۔ دور سے جہنم کی جھلک دکھائی جائے گی، ساری عیاشی ذہن سے محو ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں بھی ہے کہ ساری زندگی نعمتوں میں پلنے والا لیکن تھا سرکش۔ دور سے جہنم دکھائی جائے گی، سب کچھ لذتیں، مزے ختم۔ اس کے برعکس ایک متقی اگر دنیا میں تنگ حال ہے، پریشان ہے، صبر کی امید سے سہتا جاتا ہے، قیامت کے دن دور سے اس کو جنت کی ایک جھلک دکھائی جائے گی تو سب غم ذہن سے محو ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ مومن کا مقابلہ منافق سے کرنا چاہیں تو مومن کو اللہ کے وعدوں پر اعتبار ہوتا ہے، جبکہ منافق اللہ کے وعدوں سے بے اعتباری محسوس کرتا ہے۔ مومن آخرت کو مقدم رکھتا ہے، یعنی پرائورٹائز کرتا ہے، منافق دنیا کو پرائورٹائز کرتا ہے۔ مومن دنیاوی غم اتنے نہیں لیتا دل پہ، اس کو حقیر لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے غم، منافق کو آخرت حقیر لگتی ہے۔ اور مومن کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے، آخرت بھی ہوگی انشاءاللہ، اور منافق کی زندگی بھی نہ خوشگوار، اور آخرت میں تو جو ہوگا وہ اللہ جانتا ہے۔ سورۃ حدید کی آیت 20 اپنے نظروں کے سامنے رکھا کریں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر اور مال و اولاد میں ایک دوسرے کا، اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں تم اس کو دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں۔ وہ کہتے نا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سودوں ضیا، لا الہ الا اللہ،
یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ کیا خوبصورت اشعار علامہ اقبال کے، یعنی لا الہ الا اللہ کو زندگی کا حصہ بنا لے، اس کے علاوہ سب وہم کے بت ہیں ان کو توڑ کر پھینک دیجئے، تو جب رب ساتھ ہے تو ہمیں کسی اور کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ٹپ لیجئے، جب تک آپ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو رنج کی ضرورت نہیں۔ جی یہ بہت اہم بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، قیامت کے دن میں اس حال میں ہوں کہ لوگ مجھ پہ ظلم کر چکے ہوں، یعنی میں مظلوم ہوں، میں اس پہ خوش ہوں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں ظالم بن کر آؤں۔ تو سب سے اہم بات ہے کہ لوگ جو بھی کریں اس کو سائڈ پہ کیجئے، آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جب تک آپ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں آپ کو رنج کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک خوش بختی کی بات ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بندے کا حساب لیتے ہوئے فرمائے گا، اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ میں کیسے کھلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا لیکن تو نے اسے کھلایا نہیں، تو اگر اسے کھلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ اے ابن آدم میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پلایا نہیں، رب العالمین میں آپ کو کیسے پلاتا؟ فرمائے گا، تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو اگر پلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ ابن آدم میں بیمار ہوا، تو نے میری عبادت نہیں کی؟ کہے گا، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ اے رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہے۔ فرمائے گا، تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ کئی دفعہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی۔ کیا یہ بالکل ہمارے مائنڈ سیٹ سے اپوزٹ نہیں؟ ہم کہتے ہیں میرا حال ہی نہیں پوچھنے آئے، اتنی بیمار تھی، میری انگلی میں درد تھا پھر بھی نہیں حال پوچھا انہوں نے، میرے گھٹنوں میں درد تھا، میرے سر میں درد تھا۔ یعنی ہر جملے پہ غور کیجئے گا بعد میں تو آپ کو دیکھے گا کہ جو اللہ کے نبی ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں عموماً ہمارا حال اس سے اپوزٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر غور کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مجھے اس کے پاس پاتے، اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اسے میرے پاس پاتے۔ بات یہ ہے کہ مریض وغیرہ کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور اللہ ٹوٹے دلوں کے پاس رہتا ہے۔ ٹھیک، یعنی پاس پانے سے مطلب سمجھ گیا، یعنی اس کا دل خوش ہو جاتا، جو بیمار ہے تو تم اس کو خوش کرتے تو مجھے خوش کرتے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر تر جگر والے کے ساتھ حسن سلوک میں ثواب ہے، یعنی انسان تو انسان، جانور بھی۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک طوائف کو جنت میں داخل کر دیا کیونکہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جو کھلائے پلائے، تنگی اور حرج دور کرے، اس کا بدلہ کیا ہوگا۔ ایک حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس فاضل زیادہ راہ ہو، ایکسٹرا کھانا پانی کپڑے، وہ اسے دے دے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ جس کے پاس فاضل سواری ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو۔ جی، الماریاں تو دیکھیں ہماری بند نہیں ہوتی اور کوئی پلان بھی نہیں ہے مستقبل قریب میں پہننے کا۔ موسم پہ موسم بدلتے جاتے ہیں، ہماری الماریاں بند نہیں ہوتی، تب اور نکلتے ہیں پچھلے جب اور آ جائیں، اب یہ دے دو۔ کیا کرنا ان چیزوں کو، نہ آپ کے کام نہ میرے کام، اور انہی کو سنبھالنے سمیٹنے میں نمازیں تک چلی جاتی ہیں، باقی باتیں تو بات کی ہیں۔ حاتم تائی نے کہا تھا، اگر تمہارے پاس اونٹنیاں ہوں تو اپنے رفیق کو اپنے پیچھے پیدل چلنے کے لیے نہ چھوڑو، بلکہ اپنی اونٹنی بٹھا کر اس پر سوار کر لو۔ اونٹنی نہ مانے تو اسے سزا دو۔ حاتم نے مہمان کی تلاش میں اپنے غلام کو بھیجتے ہوئے کہا تھا، آگ جلاؤ، رات ٹھنڈی ہے، اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو تم آزاد ہو۔ اللہ اکبر، ایسے تو پھر اس کو حاتم تائی نہیں کہتے نا۔ حاتم اپنی بیوی سے کہا کرتا تھا، جب کھانا بنا لو تو کھانے پر کسی اچھے آدمی کا انتظار کرنے دو کہ میں اکیلا نہیں کھایا کرتا۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ مہمان کا کھانا صدقہ ہے۔ ایک اور شعر میں اس نے اس مضمون کو یوں ادا کیا، گھر والوں مال تو آنی جانی چیز ہے، اس کے تذکرے اور چرچے رہ جاتے ہیں، جب دم نکلنے لگتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے تب مال دولت آدمی کے کام نہیں آتے۔
اس وقت تو بندہ یہی کہتا ہے نا، مالی مالی، دنیا میں تو یہی کہتے ہیں، اور اس وقت پھر بانٹنے لگتے ہیں، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو۔ ایک شعر بھی ہے، کسی مالدار رشتہ دار نے ہمارے فخر میں اضافہ نہیں کیا، نہ محتاج اور غریب نے ہمارے حسب نسب کو حقیر ٹھہرایا۔ عموماً لوگ مالدار رشتہ داروں سے بہت تعلق جوڑتے ہیں نا، وہ فلاں ہمارے انکل ہیں اور وہ کروڑ پتی ہیں اور ان کی اتنی گاڑی ہیں، آپ کو کیا ملے؟ اور کوئی غریب ہے تو اس کو لوگ بلاتے نہیں پاس، کہتے ہیں چھوڑو آپ کیا کہیں، یہ غریب اور ہماری خالہ اور ہماری پھپھو ہے، تو یہ اس سے الٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح عروہ بن حزام نے کہا، تم موٹے تازے ہو، میرے چہرے پر دبلا پن ہے، کیا اس وجہ سے تم میرا مذاق اڑاتے ہو؟ اہل حق سخت کوش ہوتے ہیں، میں اپنا جسم یعنی کھانا کئی لوگوں میں بانٹ دیتا ہوں اور خود ٹھنڈے پانی کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہوں، یعنی خود کو کھلا پلا کے جو جسم موٹا کرنا تھا، میں اس کی جگہ دوسروں کو اس کھانے میں شامل کر کے ان کو طاقت دے دیتا ہوں اور خود تھوڑے پہ گزارا کرتا ہوں۔ یہ ہیں خوش رہنے کے راز۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک کا ایک پڑوسی یہودی تھا، یعنی ہم تو یہ لفظ سن کر ہی پریشان ہو جائیں، لیکن اللہ والے کس طرح نیکیاں کماتے تھے۔ آپ اپنے بیٹوں سے پہلے اسے کھلاتے اور کپڑے پہناتے تھے۔ لوگوں نے یہودی سے کہا اپنا گھر بیچ دو، اس نے کہا میرے گھر کی قیمت 2000 ہے، 1000 مکان کی اور 1000 ابن مبارک کے پڑوس کی۔ اللہ اکبر! کبھی آپ کا ہمسایہ کہتا ہے آپ کے لیے اور میرا ہمسایہ میرے لیے؟ یہ گواہیاں جمع کیجئے دنیا سے، یہ کام آئیں گی آگے۔ ابن المبارک نے جب یہ بات سنی تو دعا فرمائی کہ اللہ اسے اسلام کی ہدایت دے۔